لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 55 سے چند آیتوں کا خلاصہ. اللہ رب العزت اس سے پہلے کی آیتوں میں بھی بنو اسرائیل کو اپنی نعمتیں اور اپنی احسان یاد دلا رہے تھے. اس آیت کریمہ کے اندر بھی اپنی احسانوں کا یاد بنو اسرائیل کو دلا رہے ہیں. فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً کہ اے بنو اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے اعلانیہ طور پر دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو اللہ کی عذاب نے تم کو آ گھرا، بجلی نے تم پر آ گھرا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اصل میں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو ذکر کیا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ ان کے قوم کے لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے. جب قوم کے پاس آئے تو ان سے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے تورات عطا کی ہے اور تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، یعنی پتھروں میں وہ لکھی ہوئی تھی وہ تورات. تو لکھی ہوئی تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر قوم کے پاس پہنچے اور ان لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا. تو اس کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ ہم کیسے مان لے کہ جو تم لے کر آئے ہو جو بول رہے کہ تورات ہے، کیسے مان لے کہ اللہ کی جانب سے یہ تورات ہے، یہ باتیں اللہ کی جانب سے ہے. اللہ تعالیٰ تم سے جب بات کرتا ہے تو ٹھیک ہے ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، شرط یہ کہ اللہ رب العزت ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. جس طرح اللہ سے تم بات کرتے ہو اللہ بھی ہمارے سامنے آئے، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو ان کی یہ ہٹ دھرمی تھا، ان کا یہ یوں کہیے کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزے کو جھٹلانے کا ایک طریقہ تھا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو اللہ رب العزت کی جانب سے جب ان لوگوں نے یہ باتیں کہی تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو ایک جلوہ دکھایا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ ایک نور اللہ کی جانب سے آئی جسے بجلی سے یہ تعبیر کیا گیا یہاں پہ کہ وہ بجلی آئی، ایک کڑک آیا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ مر گئے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو اس بجلی کی کڑک نے اس کو آ گھرا اور یہ سارے باتیں وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ یہ لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. آگے فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ جب یہ بجلی کی کڑک آئی تو یہ سارے کے سارے لوگ مر گئے. اصل میں یوں ہوا کہ جب لوگ اعتراض کرنے لگے اور کہا کہ ہم تم پر ایمان اسی شرط پر لے کر آئیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، ہم اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کے قوم میں سے کچھ لوگوں کو لیا جو بڑے بڑے سرداران تھے، ان لوگوں کو لیا اور کوہ طور پر گئے اللہ کا معجزہ دکھلانے کے لیے، یا پھر یوں کہیے کہ اللہ سے ہم کلام کرانے کے لیے. تو اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے ایک نور بھیجا. مفسرین نے جہاں تک لکھا ہے کہ نور بھیجا، اور کچھ لوگ جیسے کہ آیت سے تعبیر ہے کہ ایک بجلی کی کڑک آئی تھی. تو جو بھی کہیے یا نور کہیے یا بجلی کی کڑک کہیے تو یہ اللہ کا جلوہ تھا کہ اس کی روشنی اتنی تیز تھی، اتنی زیادہ تھی
کہ اس روشنی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی لوگ گئے تھے سارے کے سارے لوگ مر گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری موت کے بعد پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو اس بات سے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ اس بجلی کی کڑک سے مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی خوف لاحق ہوئی کہ کہیں اب ہم جب قوم کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو قوم کے لوگ تو ہمیں یہ کہیں گے کہ تم نے ہمارے اچھے اور معزز لوگوں کو مار ڈالا، قتل کر ڈالا، تو قاتل ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھ پر تو ایمان لانے کے بجائے یہ لوگ تو اور میرا انکار کریں گے، مجھے تو قاتل سمجھیں گے۔ تو دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کی بدلے میں پھر ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اصل میں مرے ہی نہیں تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، پھر بعد میں اچھا ہو گئے۔ لیکن جیسا کہ آیت سے واضح ہے بالکل کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، کہ تمہارے مرنے کے بعد، موت کے بعد پھر ہم نے تمہیں زندگی دی، دوبارہ زندہ کیا۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ مر گئے تھے آیت سے، تو پھر ہمیں بے ہوشی کی تعبیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا، یہ ایک معجزہ تھا اللہ کا۔ تو یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص تھے، لعلکم تشکرون، اور یہ معجزہ اس لیے تاکہ تم لوگ شکر ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم پر بادلوں کے سایہ کیا تھا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ تم پر ہم نے منّا اور سلوہ کو نازل فرمایا تھا، اور ہم نے تمہیں کہا تھا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ پاکیزہ رزق ہے جسے تم چاہو، جیسے تم چاہو اسے کھاؤ پیو کھاؤ۔ وما ظلمونا، لیکن ان لوگوں نے لیکن ان لوگوں نے ہم پر ظلم کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، حالانکہ ان لوگوں کا ظلم یہ ہمارے اوپر ظلم نہیں تھا، یہ خود کے اوپر ان لوگوں کا ظلم تھا۔ اصل میں ان دونوں آیاتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل پر اتنی بڑی بڑی نعمتیں کی تھی کہ بنو اسرائیل جہاں سے جاتے تھے وہاں سے اللہ تعالیٰ ان سخت دھوپ ہوتا تھا، چونکہ ایک ایسے جگہ پہ جا کر وہ لوگ ٹھہرے تھے سمندر پار کر کے، تو وہاں پہ کوئی جگہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر ان لوگوں کا چھت کے طور پر ہو اور وہ سایہ حاصل کرے، تو اتنی دھوپ ہوتی تھی۔ تو دھوپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر انعام یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک سفید بادل تیار کر دیتے تھے، اور وہ بادل بنو اسرائیل جہاں جہاں چلتے تھے وہ بادل بھی چلتا تھا اور اس کو سایہ کرتا تھا۔ یہ بنو اسرائیل پر اللہ کی نعمتیں تھی۔ تو یہ ایک نعمت ہے۔ دوسری نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر منّا اور سلوہ بھی نازل کیا تھا روزی کے طور پر، کھانے کے اعتبار سے۔ منّا کیا چیز ہے اس کو سمجھیے، جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ منّا شبنم کی شکل میں، پانی کے برف کی شکل میں نازل ہوتا تھا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر، اور زمین پہ آ کر وہ دانے کا شکل اختیار کرتا تھا، جسے صبح کے وقت جب فجر طلوع ہوتا تھا اس وقت نازل ہونا شروع ہوتا تھا، اور جب تک سورج طلوع نہ ہو جاتا تب تک یہ نازل ہوتی تھی۔ تو یہ لوگ اپنے پورے دن جتنا کھا پاتے تھے اس میں سے، اس دانے میں سے یا اس برف میں سے لے لیتے تھے۔ اگر زیادہ بھی کوئی لے لیتا تھا تو خراب ہو جاتا تھا۔ جتنا کھاتے تھے، کھا پاتے پورے دن کے لیے، اتنا ہی وہ سامان اس کے لیے کارگر ثابت ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے سلوہ ہے۔ سلوہ ایک پرندہ ہے جو بٹیر کے شکل کا ہوتا ہے، وہ پرندہ ہے۔ یہ پرندہ شام کے وقت نازل ہوتا تھا۔ یہ جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے، اور یہ لوگ اپنے ضرورت کے مطابق جتنا دن بھر میں کھا سکتے تھے اس کو پکڑ لیتے تھے اور اپنا گوشت کر کے وہ کھاتے تھے۔ تو یہ پرندہ کا شکل کا تھا، یہ اپنے ضرورت کے مطابق آتے تھے، اور یہ ہر دن شام کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے اور وہ لوگ اس کو پکڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ جو منّا اور سلوہ ہے ہم نے تمہارے رزق کے طور پر نازل کیا ہے، اور یہ پاکیزہ رزق ہے، اسے تم لوگ کھاؤ۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ظلم یہ کیا کہ ان لوگوں کو یہ منّا اور سلوہ کافی نہ ہوئے، ان لوگوں نے فرمائش الگ الگ کرنے لگی۔ تو کہتے ہیں یہ لوگ جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ دراصل مجھ پر ظلم نہیں ہے، یہ خود پر ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے آئے گی بات، اللہ تعالیٰ نے اس منّا اور سلوہ کی جگہ پہ یہ سالن اور یہ سبزی والی چیزیں نازل کر دیا، اور پھر یہ چیزیں ہو رہی ہے۔ منّا سلوہ کی خصوصیت یہ تھی کہ کھانے کے بعد آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت نہیں، بھٹ بھوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، یہ منّا اور سلوہ کی تھی۔ آگے آئے گی بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بنو اسرائیل اپنے اوپر ظلم نہ کرتا تو یہ منّا اور سلوہ کی جو نزول تھی، یہ نعمت تھی، یہ رہتی دنیا تک باقی رہتا۔
آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو صحیح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔